أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ترجمہ، واو اور ہوا وہ اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے، الذی جس نے، انشاء پیدا کیا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، جنات باغات کو، اور وہ باغات ایسے ہیں معروشات چڑھے ہوئے، یعنی کہ جیسے کوئی ایسے چھتری سی بنا کے اوپر بیل چڑھا دیں، جیسے اس ہمارے گاؤں میں نے دیکھا کریلے کی بیل کو ساتھ کیسے وہ بنا کے جالے اوپر ان کی بیلیں چڑھائی ہوئی ہیں، توریوں کی چڑھائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ کچھ چیزوں کے باغات ایسے ہیں، ایسی ہی انگوروں کی بیلیں ہیں نا، تو وہ معروشات چھجوں پر چڑھتی ہیں جو ان کے لیے بنائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں چڑھتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے تنوں پر مضبوط درخت بنتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھے درخت، انار کا بھی درخت ہے، سیب کا بھی ہے، آڑو کا بھی ہے، پھر اسی طرح آلو بخارے کا بھی ہے، اسی طرح پھلوں کے بھی اور دوسرے بھی۔ یہ کھجور کا درخت دیکھ لیں، یہ ایسے یہ ہماری عام روٹین میں ملنے والے بیر ہیں، کیلا بھی کھڑا ہوا ہے، اور ایسے ٹالی، کیکر وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ اپنے تنوں پر کھڑے، ان کو چڑھانے کی ضرورت، سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس میں غور کریں، تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، ایمان کی آبیاری کریں ان چیزوں پہ غور کر کے۔ اللہ کہتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے، واو اور النخل والزرع، کھجور اور کھیتی، دو چیزیں مٹی سے نکلنے والی ہیں اور دونوں ہی مختلف اکلو، دونوں ہی کھانا ان کا ذائقہ ان کا الگ الگ ہے، ایک جیسا ذائقہ نہیں ہے۔ پھر کھیتی اور کھجور کے ذائقے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ کھیتیوں کے آپس کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اس بات کو چھوڑیں، کھجور کو ہی دیکھیں، ایک کھجور یہاں لگی ہے ایک ادھر، تو ان کے ذائقے آپس میں نہیں ملتے۔ بیر ہیں، یہاں ایک بیر ادھر ہے ایک آپ کے گھر میں ہے، دونوں کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں والزیتون والرمان، زیتون کو دیکھو، رمان کو دیکھو، زیتون کو دیکھو اور انار کو دیکھو، متشابہن ان کی شکلیں ملتی ہیں، زیتون اور انار کی شکلیں ملتی ہیں، بغیر متشابہ اور نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا؟ ذائقہ۔ شکلیں ایک جیسی ہیں، ذائقے الگ الگ ہیں۔ کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر جب وہ پھل لائیں، وآتوا اور ادا کرو، حقہ اس کا حق، یوم حصادہ اس کے کاٹنے کے دن، اس کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات دو۔ ولا تسرفوا زیادتی نہ کرو، حد سے نہ نکلو، انہ یقیناً وہ اللہ لا یحب المسرفین زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، لا یحب نہیں پسند کرتا اللہ مسرفین حد سے نکلنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو۔ اب اس میں زیادتی کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے تو زیادتی اس میں کیا ہے؟ یعنی فضول ضائع نہیں کرنا،
اوور ایٹنگ نہیں کرنی، یہ نہیں کہ کسی کا کام نہ آئے میں ہی پیٹ بھری جاؤں چاہے پیٹ میں گنجائش نہ بھی ہو، چاہے پیسہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اس میں دب بھی جائیں تو وہ ختم نہ ہو تو ہمارا تو فضول پڑا ہوا ہے نا، ہماری زندگی سے اضافی جو ہے۔ تو کئی لوگ بھوک کے مارے بیچارے خودکشی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان پیسوں کی انہیں ضرورت ہے نا، اللہ نے اب تمہیں دیا ہے، تمہاری مرضی تم سارا دے دو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ضرور سارا دے دو، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ اس کا حق دو، زکوٰۃ دو۔ آج ہم اپنی زکوٰۃ ہی دینے سے مکر رہے ہیں، زکوٰۃ ہی نہیں کوئی دیتا، کوئی اللہ والے ہیں دیتے ہیں لیکن ہر کوئی نہیں دیتا۔ پیسہ نکالنے کو دل ہی نہیں کرتا، انہیں لگتا ہے کم ہو جائے گا، ان کو شیطان نے ایسے وسوسوں میں باندھ چھوڑا ہے کہ تم جی ویسے تو صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن آج شیطان نے کیا وسوسے ڈال دیے ہیں کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے، اسے محفوظ کر لو، یہ ایسے کم ہوتا رہے گا تو تمہارے پاس کیا بچے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو اللہ پکڑنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے کہا تھا اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ بنتی ہے نا، ایک بچڑا بھی، تو میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، مقابلہ کروں گا، لے کے رہوں گا، جنگ ہوگی۔ آج ہر معاملے میں سختی ہے لیکن زکوٰۃ کا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، پوچھنا چاہیے، یہ ہمارے حکمران کی ذمہ داری ہے، وہ ہر ایک سے زکوٰۃ وصول کرے اور ان کو دے جو اس کے حقدار ہیں۔ اب حقدار بھوک سے مر رہے ہیں اور جو دینے والے ہیں وہ دولت کی ریل پیل میں اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَهُوَ الَّذِي، اللہ نے نا اینڈ پہ دیکھیں یہ کہا ہے زکوٰۃ، اوپر ساری بات یہ بتائیے یہ عطا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ کس نے اتنے پیارے پھل، باغات، مختلف ذائقے تمہاری زندگی میں رنگ بھر دیے ہیں، کس نے؟ ہاں جی، تو ان کا صدقہ دیا کرو تاکہ یہ تمہاری زندگی میں لانگ ٹائم چلیں، تمہاری زندگیوں میں برکات لے کر آئیں اور کبھی نہ جائیں۔ جس چیز میں سے زکوٰۃ اور صدقات دیے جاتے ہیں وہ انسان سے نعمت چھینی نہیں جاتی، اور جس نعمت سے زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیے جاتے وہ دیر پا نہیں رہتے۔ کیوں؟ اللہ نے تو کہا ہے میں نے دیا تم یہ کرو، نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جب تک چاہے وہ دے، ہو سکتا ہے وہ لانگ ٹائم دے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی ٹائم دے، لانگ ٹائم بھی دے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کو اور آزما لوں بھلا کب تک یہ ایسا کرتا ہے، اور تاکہ یہ ہمیشہ اگر زیادہ ہی وہ اللہ کا نافرمان ہے تو وہ ہمیشہ زکوٰۃ کو بند کر کے اپنے جرم زیادہ کر لے اور جہنم کا ایندھن بن جائے۔ دوبارہ سنیے، وَهُوَ الَّذِي، واو اور ہوا وہ اللہ، الذی جس نے، انشأ پیدا کیا ہے، جنات باغات کو، معروشات ایسے جو چڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے باغات کو پیدا کیا چھجوں پر چڑھائے ہوئے، یعنی بیلوں والے باغات، انگور وغیرہ، وغیرہ معروشات اور غیر بیلوں سے، بغیر چڑھائے ہوئے، اور وہ کون سے ہیں؟ اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے مضبوط درخت۔ اور اللہ نے اگلی بات فرمائی کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا والنخل والزرع، کھجور اور کھیتی کو۔ کھجور کتنی طاقت ہے اس میں، کتنی شفا ہے اس میں، کتنی مٹھاس ہے، ذائقہ اس میں ہے۔ تو والزرع، کھیتیاں کتنی مختلف ہیں، ہم کیسے کھیتیوں سے مختلف سبزیاں کھاتے ہیں، مختلف فروٹ کھاتے ہیں، کہیں گنے وغیرہ چوستے ہیں، مختلف نعمتیں اللہ کی، کہیں سے ہم نیچے سے آلو شکر گندی نکال کے کھاتے ہیں، کہیں ہم اوپر سے فروٹ توڑ کے کھاتے ہیں، تو کئیوں کا تنا ہی چبا جاتے ہیں، یعنی گنا وغیرہ۔ اللہ نے ہر چیز کھیتیوں سے ہمیں دی ہے، تو اللہ کہتے ہیں والنخل والزرع، یہ تمہارے عیش اور ذائقے والی چیزیں کس نے بنائیں؟ اللہ نے۔ اللہ نے کھجور اور زرع، کھیتیاں بنائی، مختلفاً، وہ مختلف ہیں، اکولو، ذائقے میں، یعنی کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے کھجور اور کھیتیاں بنائیں، مختلفاً اکولو، ان کا ذائقہ مختلف ہے،
اور اس میں کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے، ایک تو یقین یہ بھی رکھنا چاہیے انسان کو، بھوک کے مارے ایسی دنیا میں مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے، اس کا حق کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، نہیں، اللہ دے رہا ہے، کھانے کو تو اللہ دے رہا ہے، اور وہ بھی ایک قسم نہیں، مختلف قسم کا دے رہا ہے، اور وادو دے رہا ہے، ذائقے دار دے رہا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بس تم حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ والزیتون والرمان، اور اللہ کہتے ہیں وہ اللہ جس نے پیدا کیا زیتون اور انار کو، ان کا آپس میں شکل میں ملتے جلتے ہیں اور ذائقے میں مختلف ہیں۔ کھجور اور کھیتیوں کا بتایا کہ وہ آپس میں کھانے میں مختلف ہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری شکلوں میں بھی مختلف ہوتے ہیں وہ بھی۔ اور یہ انار اور زیتون آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے میں بہت ہی مختلف ہیں اور فوائد میں بھی بڑے مختلف ہیں۔ زیتون کا پھل دیکھا ہوا آپ نے؟ سعودیہ میں ہوتا ہے، زیتون کا تیل تو کھایا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہاں جی۔ تو اللہ کہتے ہیں متشابہہ، وہ ایک دوسرے سے شکل میں ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور ذائقے میں نہیں۔ کلو، یہ سب اللہ نے دیا تو کھاؤ۔ کیا اللہ نے دیا؟ جنات معروشات غیر معروشات، والنخل والزرع والزیتون والرمان، متشابہ وغیر متشابہ، کلو کلو، سب کھاؤ سب کھاؤ۔ کب کھانا ہے؟ من ثمرہ، اس کے پھلوں سے کھاؤ، ان سب کے پھلوں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں اور وہ پک کر تیار ہو جائیں، کھاؤ، مزے کرو، اور اللہ کی عبادت سے کبھی بھی انحراف، اللہ کو یاد رکھنا۔ بات یہ ہے جس نے یہ سب دیا ہے اس کو یاد رکھنا، یہ ضرور یاد رکھنا یہ کون دے رہا ہے، اور جو دے رہا ہے اگر وہ ہمیں دے رہا ہے تو وہ کسی حق سے دے رہا ہے، اپنوں کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے نہیں نا، تو وہ ہمارا کچھ لگتا ہے تو ہمیں بھی اسے دیکھنا ہوگا اور اس کے محبت کا جواب محبت سے دینا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ صدقے ہیں، خیرات ہیں، اس کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھیے گا۔ وَآتُوا حَقَّهُ، اور دینا اس کا حق، اس کی کٹائی والے دن ہی ادا کر دینا تاکہ سب لوگ جن کو ملے وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور زیادتی مت کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے باغات کا، کھیتیوں کا، پھلوں کا، سب چیز کا خالق۔ اس نے ایسے باغات پیدا کیے جس میں طرح طرح کے درخت اور نباتات ہیں، ان میں معروشات ہیں اور غیر معروشات ہیں، یعنی چھجوں پر چڑھے ہوئے اور چھجوں پر نہ چڑھائے ہوئے، یعنی ان میں بعض باغات کے لیے چھتریاں بنائی جاتی ہیں اور ان چھتریوں پر باقاعدگی سے چڑھایا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کے لیے کوئی چھتری نہیں بنائی جاتی اور نہ ہی ان کو چڑھانے کی کوئی ضرورت رہتی ہے کیونکہ وہ تناور درخت ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ وہ اپنے تنوں پر کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر وہ ایسا ہے کہ وہ زمین پر بچھے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے ان کے لیے حکمت کے طور پر صحیح سمجھا۔ اس آیت کریمہ میں ان کے کثرت اور منافعت فوائد، یعنی کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو فائدے بتلائے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ پودوں کو کیسے چھتریوں پر چڑھانا ہے اور کیسے ان کی پرورش کرنی ہے۔ یہ بندہ خود سے تو نہیں نہ جانتا، یہ اللہ ادھر بتا رہے ہیں، جن کو نہیں پتا وہ پھر بیلوں کو اب یہاں سنا ہے، پہلے کبھی نہیں چڑھایا ہوگا لیکن اب جا کے وہ انتظام کریں گے چڑھانا، اچھی بات ہے، وہ نیچے سے اٹھ جائیں گے تو ان کو ہوا وغیرہ لگے گی۔ اور ایک بات ان کا فائد کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے کتنے فائدے ہیں اور یہ فائدے دینے والی ذات کون سی ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بھی بتلائے ہیں اور یہ بتلانے والی ذات کون سی ہے،
اور اگلی بات یہ بتلائی اور کھجوروں اور کھیتیوں کو کہ اس کے پھل مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھجوروں اور کھیتیوں کا بھی خالق ہے، وہ باغوں کا بھی خالق ہے، جو جنگلوں اور پہاڑوں کی زینت ہیں ان کا خالق ہے، جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں ذائقے میں نہیں، جدا جدا ہیں، ان کا بھی خالق ہے۔ یہ تو پھل ہیں، اللہ نے تو دریا ایسے بنا دیے ہیں جن کے آپس میں ذائقے نہیں ملتے لیکن چلتے اکٹھے ہیں۔ ایک دریا ہے، اس کا آدھا پانی میٹھا اور آدھا نمکین ہے، تو وہ اکٹھے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی حد کراس نہیں کرتے، درمیان میں ایک حد ہے، وہ اس سے میٹھا ادھر نہیں پانی ہوتا اور نمکین ادھر نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں پھل بھی ایسے ہیں جو ذائقے جدا جدا رکھتے ہیں اور شکلیں ملتی جلتی ہیں۔ اس میں کھجور اور کھیتیوں کے پیدا کرنے کا تذکرہ خاص طور پر کیا ہے کہ ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے اور کھیتیاں مختلف اگاتا ہے، ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، ایک ہی بیج بویا جاتا ہے، ذائقے مختلف پھر بھی آتے ہیں، شکلیں پھر بھی نہیں ملتی جلتی۔ کھجور کوئی اجوا ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، ذائقے سب کے مختلف ہیں، فوائد بھی۔ کہتے ہیں نا اجوا کھجور دل کی بیماری کا علاج ہے۔ اس اللہ پر اعتبار کریں، جو کہتا ہے وہ کریں، کبھی گھاٹا نہیں کھائیں گے۔ یہ سب چیزیں پانی ایک ہے، کبھی بیچ بھی ایک ہو جاتا ہے، مگر ذائقے کے اعتبار سے بہت مختلف ہیں، اور یہ کہ ان دونوں میں بہت فائدے بھی اللہ نے رکھے ہیں، یہ مخلوق خدا کی خوراک ہیں۔ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں تمہیں میں نے بنایا تو تمہاری خوراک بھی میں نے بنائی، یہ تمہاری جسم کی غذا ہے اور تمہاری روح کی خوراک بھی میں نے بنائی، اور وہ قرآن ہے، اور اس کا انتظام بھی میں نے کیا، اور وہ بھی عام خوراک نہیں ہے، روح کی بھی، وہ بھی ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے، ایسی بات کوئی کر نہیں سکتا، ایسی حکمت کوئی کتاب اپنے اندر سمیٹ نہیں سکتی جو کلام الہی نے سمیٹی ہے۔ ہمیں اپنی روحوں کو بھی غذا کا انتظام کرنا چاہیے، اللہ نے دی ہے تو اس کو لینا، ہم بس جسم کی غذا کے ساتھ ہی جی رہے ہیں، ہماری روحیں بوڑھی ہو رہی ہیں اور وہ کمزور ہو رہی ہیں، ان کو ہم ان کی غذا ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں انسان کا جسم دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک روح اور دوسری جسم۔ جسم کی غذا ہمیں کما کر کھانی پڑتی ہے، دیتا اللہ ہی ہے، اور روح کی غذا آسمان سے دیتا اللہ ہی ہے، وہ بھی کما کر کھانی پڑتی ہے، یعنی اسے بھی سیکھیں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے، اطمینان لیں گے تو آئے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پایا، اپنا وجود کا سامان بھی اور روح کا سامان بھی، دنیا بھی آخرت بھی، جنت بھی سکون بھی، سب کوشش اور محنت سے ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت بڑی مہنگی ہے، لہٰذا مہنگی چیز کو کمانے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے۔ خاندان گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا یہ زمین ہم نے کیسے بنائی تھی، پاؤں میں جوتے نہیں رہے تھے، تن میں چج کا کپڑا نہیں رہا تھا، کھایا نہیں ہے، پیٹ کو ہم نے گرے لگائی ہیں، اینٹیں باندھی ہیں، پھر یہ جا کے بنا، اور یہ نسلوں تک جاری رہا ہے۔ اور جنت کیا آرام سے بنے گی؟ یہ دنیا تو بناتے ہیں ہم اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے، اور جنت نہ اپنے لیے نہ نسل کا فکر ہے۔ کیسا انصاف ہے، کیسی یہ حکمت ہے، کیسی یہ دنائی ہے، کیسا یہ سائنس کا دور ہے، کیسی یہ عقل کی ایجادیں ہیں، جہاں پہ عقل کی ضرورت ہے وہاں پہ عقل کو لگایا ہی نہیں جا رہا۔ ایمان تب مضبوط تھا پر دنیا اب مضبوط ہے، زندگی تب بھی گزرتی تھی لیکن ایسی کہ وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، زندگی اب بھی گزرتی ہے کہ یہ عبرت ہے۔ دین سے دوری ہے، دنیا سے محبت ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، یا الہ العالمین ہمیں ایسا نہ کرنا جو تجھے پسند نہ ہو۔
یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر کھجوروں کا اور کھیتیوں کا ذکر کیا، کیونکہ یہ مختلف اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں، انواع ہیں، اس کی بنا پر بہت سے فائدے کی حامل ہیں، مختلف ہیں اور فائدے بھی مختلف ہی ہیں، نیز یہ کہ اکثر مخلوق کے لیے خوراک کا کام بھی دیتی ہیں۔ پتہ آپ کو کھجور کھا لینا بندے کو بھوک نہیں لگتی، طاقت اتنی ہے۔ کھجور بندہ عمرہ کرنے گیا ہوا ہے نا، بالفرض ابھی وہ باہر نہیں ہے، وہ طواف کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں ہے، وہ کھجور کھائے، زمزم کا پانی پیے، کوئی بھوک پیاس ہی نہیں رہتی۔ اور ایک بات ہے، اللہ کے گھر کی محبت اتنی ہے، بھوک کہاں اور پیاس کہاں۔ مجھے بھی یاد ہے پہلی دفعہ جب ہم اللہ کے گھر میں گئے نا، سبحان اللہ، ہم صبح صبح چلے گئے تھے، صبح جہاز میں ہمیں آدھی رات کو صرف چھوٹا سا جو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھلایا گیا تھا۔ تو ہم وہاں سے منہ اندھیرا ہی تھا جب مکہ کو نکلے، جہاز سے اتر کے جدہ سے، پھر اللہ کے گھر میں آئے، صبح صبح پہنچ گئے، سارا کیا لذت ہے، میں کہتی ہوں لذت اتنی ہے کہ کھانا ہی بھول گئے، ہم تو بھول گئے، یہ پکی بات ہے، میں اللہ کے قرآن کے سامنے بات کر رہی ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہم شام تک وہاں رہے، بلکہ عشاء کے بعد تک، اور ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے کھانا کھایا۔ ایک تو ہوتا نا یاد ہے اور بھوک لگی ہے، یاد ہی نہیں ہے، ایک دم نا کافی رات ہو گئی، رات کا مطلب کہ عشاء کے بعد کافی حصہ چلا گیا، ہم نے سوچا اب ہم گھر چلتے ہیں، رہائش پہ جا کے تھوڑا آرام کرتے ہیں، صبح سحری کو انشاءاللہ آ جائیں گے، لیکن کھانے کا یاد نہیں، یقین کر کے بتاتی ہوں۔ اب وہاں سے نکلے ہیں تو رستے میں آ رہے ہیں، مجھے نہیں کھانے کا یاد، بھی کھانا لینا ہے، کھانا کھانا ہے، کچھ نہیں۔ اب وہاں ہوٹل کے پاس سے گزرے، امی جی کہتے ہیں رکیں میں کھانا لے آؤں، آخر ان کے تو بچے تھے نا ساتھ، میرے بھائی تھے ساتھ، اور ساتھ میں اور امی جی تھے، ماں پھر ماں ہوتی ہے نا، بچوں کا خیال ہوتا ہے، انہیں ذہن میں آیا ہوگا صبح سے کچھ نہیں کھایا، لیکن ہمیں نہیں کوئی چیز، پھر بھی دیکھ لیں ہم نے ایسے جا کے سو جانا تھا اور ایسے اٹھ کے آ جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ اپنے گھر کا دیدار بھی بہت بڑی نعمت رکھا ہے، اور یہ بھی ایک غذا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار، اللہ کے گھر کی محبت غذا ہے، اور اللہ اپنے گھر کے مہمانوں کو کبھی بھی تنگی میں نہیں رہنے دیتا۔ کیسے رہنے دے؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے گھر میں تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، باہر نکلے ہی تو احساس ہوتا ہے کھانا کھانا ہے۔ تو گزرے نا مسجد حرم شریف سے، میں کو اللہ کا منچے اللہ کا لگی آتے لگے اور صرف تین پہنا سب تین نہیں ہے پراس ساڑھا نہیں ہے دو پہنے تو بڑا مزہ آتا جب اپنے نال ہوئی جی جی ماشاءاللہ والا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے نا ایسے ہی سوچتے رہتے اللہ کے گھر پہ نظر کب پڑنی ہے، پہلی دفعہ تو ایسا ہی سین ہوتا ہے، حرم میں داخل ہو گیا، اچھا یہ حرم ہے، ابھی بیت اللہ کہاں آنا ہے، کب آنا ہے، وہ کون سا ہے، وہ کیسا ہوگا، کیا ہے، سبحان اللہ۔ میں جہاز میں بیٹھی یقین کرے اتنا روئی، اتنا جہاز میں اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ آپ مجھے ادھر لے آئے ہو، اللہ کو اس قابل نہیں تھی، اللہ کا شکر، اللہ بڑا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ ہر کو نصیب فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ ہم سب کو بار بار بلائے، ہر سال بلائے، دل تڑپتا ہے اللہ کے گھر جانے کی۔ اگلے دوبارے سے آئے تو پھر میں نے کہا ابھی بھی نہیں آیا، اگلے دوبارے پہ گیا تو پھر ابھی آیا تو پھر۔ ہاں جی، اور زیتون اور انار کو باہم آپس میں ملتی جلتی شکل عطا کی ہے، پر ملتے جلتے ذائقے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذائقوں کو اتنا مختلف بنایا ہے اور فوائد کو کہ بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق ہونے، اپنے رازق ہونے کو کس بات کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ میں ہی رازق ہوں؟ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رازق ہونے کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ بتلایا کہ اگر وہ رازق ہے تو وہی حاکم بھی ہے، جو رزق دیتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے۔
کوئی کسی کے گھر پہ کام کرے تو وہ اسے پیسے دیتے ہیں, ہاں اسے رات کو آتے ہوئے کھانا دیتے ہیں, کل کو اسے پتہ میں نے انہی کے گھر کام کرنا ہے, کام کرنا. وہ اسے اپنا مالک سمجھتے ہیں. ہاں جی. جو رازق ہے وہ مالک ہے, اور یہ تو حقیقی رازق ہے, تو یہی حقیقی مالک بھی ہے. اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں سجدہ مجھے ہی لائق ہے, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, سوچو جو تمہارا سوچتا ہے اس کے بارے میں, سوچو, ادھر ادھر کی سوچیں ختم کر دو, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر, جو خالق ہے, رازق ہے, پوری زندگی میں کفیل ہے, وہی یہ حق رکھتا ہے کہ انسان زرعی اجناس, مویشیوں اور پوری زندگی کے معاملات میں اسے حاکم مان لے اور اللہ کا حق ادا کرتا رہے. زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ کی عبادت, ان تینوں شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے, اور اسے قانون ساز اپنے رب کو ہی ماننا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے درختوں پر غذائی مواد لٹکا دیا, کھا تو. انسان کی زبان میں مزے کا احساس رکھا تو اسے مزے کے پھل دیے تاکہ اسے تسکین ہو جائے, مزے کی سبزیاں دی اسے سکون ملے, مزے کے کھانے دیے کہ یہ خوش ہو جائے. انسان ذوق جمالیات رکھتا ہے تو اللہ نے پوری کائنات خوبصورت بنا دی. سبحان اللہ, انسان کو اچھی چیز اچھی لگتی ہے نا تو اللہ نے پوری کائنات سجا دی. ہائے 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 ہائے. انسان کو سواری کی ضرورت پڑی تو اس نے اسے سواری دینے کے لیے ایسے جانور پیدا کیے جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, اور اس کے لیے وہی جانور سواری بھی بنائی اور بعد میں غذا بھی بنا دیے. وہ کھاتے بھی حلال ہیں اور ان پر سواری بھی کرتے ہیں. کائنات اور انسان میں اللہ نے ہم آہنگی ایک ہی خالق اور مالک اور رازق کے بغیر ممکن نہیں. بتلایا اللہ نے یہ ہے, کھانے کے, سواری کے, انسان کے, زمین کے, آسمان کے نظام میں ہم آہنگی جو پیدا کی اللہ نے, اس کا خالق الگ الگ ہوتا تو یہ ہم آہنگی نہ ہوتی. یہ ہم آہنگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ایک ہے, ہر چیز کا مالک ایک ہے, یہ سب کرنے والا ایک ہی ہے, تو گویا ہماری پیشانی بھی اسی ایک رب کو جھکنی چاہیے, ہماری مرضی بھی اسی کے تابع ہونی چاہیے. ہماری مرضی یا ہماری محبتوں کا مرکز کوئی اور نہیں, پھر صرف اللہ ہی ہونا چاہیے. مومن پر کائناتی اہتمام کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا ہے تو آخر انسان کے لیے یہ فائدے تو بہت ہیں. اثر انداز کیسے ہوتے ہیں؟ فائدے بھی ہیں اور ان کا اثر بھی پڑتا ہے کہ ان کا خالق اللہ ہے. اللہ نے کہا ہے نا, شب و روز میں, دن رات میں میری نشانیاں دیکھیں, اور ان نشانیوں کے ذریعے تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ ان سب کا خالق اللہ ہے, تمہیں معلوم ہو جائے گا. مومن کے لیے یہ اہتمام تقوی کی غذا بن جاتا ہے. مومن کے لیے یہ اہتمام تقوی کی غذا بن جاتا ہے. مومن اللہ تعالیٰ کی عنایات کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کرنے کا سوچنے لگتا ہے. سبحان اللہ, یہ مومن کی شان ہے. انسان جب دنیا میں اس احساس کے ساتھ زندہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اسے اپنے سامنے حساب کے لیے کھڑا کرے گا تو لازمی طور پر وہ اسے ملے گا, وہ اپنے مالک کو پھر سمجھتا ہے, اپنے مالک کا حق سمجھنے لگتا ہے اور حق ادا کرنے بھی لگتا ہے, اور حق ادا کرنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں مروں اور اللہ کے سامنے جاؤں اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, اور وہ بھی شرمندگی ہمیشہ کے لیے. دنیا تو عارضی ہے, آخرت کا گھر تو ہمیشہ کا ہے, ہمیشہ کا گھر. اللہ تعالیٰ نے باغات کو اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر. ایک تو اللہ نے ان کو خوبصورتی بنا دی کائنات کے لیے, دوسری اللہ نے اس میں نشانیاں رکھ دی کہ سوچو عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, اور تیسری بات کہ اس میں غذا رکھ دی. سبحان اللہ.
اللہ نے فرمایا اس پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں تو کھجور اور کھیتیوں کا پھل کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے اور تمہیں اللہ نے کہا ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ سب ہم نے جو دیا اسے انجوائے کرو، اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا، یعنی تم صرف ہماری مانو، ہمیں سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو، یعنی اللہ کہتے ہیں صرف میری عبادت کرو۔ جب وہ اللہ کہتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، اس کی کٹائی کا دن اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، یعنی جس دن یہ فصل کاٹو تو اللہ کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ کو تو کوئی بھوک نہیں، اللہ نے تو کھانا نہیں ہے، یعنی کہ اس سے اللہ کے کمزور اور غریب بندوں کا سامان ہو جائے۔ اللہ پھر کہتے ہیں نا کسی کو پیاس لگی وہ پانی مانگتا ہے، حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس نے پانی مانگا تو تو نے پلایا تو گویا کہ تو نے مجھے پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کرو، جس دن کھیتی کاٹو اس دن اس کا حق لازمی ادا کرو، یعنی کھیتی کا عشر 10واں حصہ، اس کھیتی کا جو بارش اور تالابوں کے پانی سے پکتی ہے، اور جو آج کل بل پے کر کے کھیتی بناتے ہیں نا اس کا 20واں حصہ، اور جو بجلی چوری کر کے فصل بناتے ہیں اس کا کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی حرام، وہ تو آپ کے کھانے کے لیے بھی جائز نہیں، تو اللہ کی راہ میں کیسے جائز ہوگا؟ وہ آپ کی روح کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کے جسم کے لیے صحیح نہیں ہے، اللہ کی راہ کے لیے صحیح نہیں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کا نصاب مقرر کیا جو حلال ہے، حرام کا نہیں، حرام تو الگ کر دیا ہے، وہ کسی کام کا ہی نہیں۔ شروع میں یہ حق غیر واجب تھا، پھر 2 ہجری میں اس کی مقدار مقرر کر کے زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو راہ حق میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، تب ابھی مقرر نہیں تھی نا کہ اتنی دیں، کچھ نہ کچھ وہ دیتے تھے، پھر بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا کہ اگر وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق 10واں حصہ، اور اگر گری پڑی بالیاں بھی مفت لوگوں کو چن لینے دو۔ ہائے سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ گری پڑی بالیاں لوگوں کو مفت چن لینے دو۔ آج ہم گندم اٹھاتے ہیں، لوگ پیچھے جاتے ہیں نا سٹے اٹھانے، سٹے چگنے، تو انہیں اٹھا لینے چاہیے، تم لوگ انہیں منع نہ کرو۔ اگر آپ نے خود اٹھانے ہیں یا پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی گندم نکال لیں پھر اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو خوف ہو کہ ہماری گندم اندر سے یہ کھینچیں گے، تو آپ پہلے نکال لیں اور پھر انہیں کہیں کہ وہ چن لیں۔ اور اگر آپ نے وہ ویسے ہی زمین کو ہل چلا دینے ہیں، خود نہیں چننے، تو انہیں بھی نہیں چننے دینے، تو ایسا کرنا انسان کے اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ ہے، اس کے دل میں محبت نہیں ہے غریبوں کی، اللہ کی بھی محبت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور اگر گری پڑی بالیاں بھی مفت لوگوں کو چن لینے دو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کھجوریں 10 وسق تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں، وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لٹکا دے، تب ابھی مقرر نہیں تھی نا زکوٰۃ، اب تو مقرر ہوگی، چند والی بات نہیں ہے، اب تو اگر 10 من ہے تو 1 من دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو کھیتی کاٹتے ہیں لیکن صدقہ نہیں کرتے۔ سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کیا مذمت بیان کی ہے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تو تمہارا دنیا آخرت میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، فائدے کا سودا نہیں۔ وہ باغ والوں کا قصہ معلوم ہے نا آپ کو، جو کہتے تھے صبح ہوتے ہی جا کے کاٹ لیں گے، کوئی غریب آنے سے پہلے، کسی کو دینا نہ پڑے، وہ باغ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے، یہ سارا باغ وہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ تم زیادتی نہ کرو بلکہ کیا کرو،
ہاں جی، بلکہ تم حد سے نہیں بڑھو، جتنا تمہیں مناسب ہے، جتنا میانہ روی اختیار کرو اپنی ضرورت کے مطابق، اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی شکر گزاری، کہ اسے ضائع نہ کرو۔ اب یہ گرائی فضول کی کوئی بات نہیں وادو ہے، یہ بھی ایک ناشکری میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حد سے نہ گزرے، اللہ کہتے ہیں حد سے نہ گزرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسراف حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں، اور حد وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، خواہ وہ شرعی ہو جیسے حلال کھانے سے تجاوز کرنے سے، اور جو ان کو حرام سے متعلق کر دے، اور خواہ وہ فطری اور طبی ہو، اور وہ بھوک کی حد سے بڑھ کر پیٹ کو تکلیف پہنچائے۔ ان سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 3 چیزوں کو۔ ایک کیل اور کال کو۔ کیل اور کال کس کو کہتے ہیں؟ فضول باتیں، یہ جو خواتین بھی بیٹھ جائیں تو ادھر ادھر کی ہانکنا، جن باتوں کا فائدہ ہی نہیں۔ ایک تو بات یہ ہے، اس کی بجائے ہمیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے، اللہ کے بارے میں کوئی حدیث یا پھر کوئی آیت، اس کا مفہوم، یا پھر ہمیں آخرت کے فکر کے بارے میں کوئی ڈسکشن کر لینی چاہیے۔ یہ فائدے کی چیز ہے نا۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ فضول ہے، اور دوسری کیل کال وہ ہے کہ جس میں ہم دوسروں کی چگلیاں، غیبت، نقصان کے پروپیگنڈے، دوسروں کے لیے حسد کی آگ بھڑکائیں، تو یہ اور خطرناک بھی ہے، فضول ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے، تو یہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ فضول تو فضول، اور یہ خطرناک، جہنم کا بالا۔ اور دوسری بات، اللہ نے مال کا ضائع کرنا اس بات سے منع کیا ہے۔ پہلی بات کیل اور کال یعنی فضول باتیں، دوسری مال کا ضائع کرنا یعنی بکثرت مال کا ضائع کرنا، مال کے ضائع کرنے سے ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی وہی ہے، اور بکثرت سوال کرنا۔ ہاں جی، ایک تو زیادہ سوالوں سے ہم مین بات سے ہٹ جاتے ہیں، جو مین بات کرنی ہے اس کا ٹائم ہم ان سوالوں کی طرف دے دیتے ہیں، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کی نسبت جو ہم علم لے رہے ہیں وہ زیادہ قیمتی ہے، اور وہ علم ہمارے ان سوالوں کا جواب ہمیں خود بھی دے رہا ہے۔ اور بعض دفعہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے انسان اپنے اوپر ہی سختی ڈال دیتا ہے۔ ہاں، البتہ جو سمجھ نہیں آ رہا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ سوال کوسچن کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہیں گے ہم کہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آیا تو چپ کر کے اٹھ جانا، اس کا سوال کرنا یہ فائدے کی چیز ہے۔ جو ہم نے پڑھا ابھی آپ کو نہیں سمجھ آیا، پوچھیں، اور ہم مزید اس کی وضاحت کریں، آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جائے، سمجھ آ جائے، آپ کے کام کی بات آپ کو مل جائے، تو یہ فائدے کی بات ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔